مسجد میں گزشتہ روز جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اس میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 103 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہندو نہیں تھا، یہ کوئی سکھ نہیں تھا، یہ کوئی عیسائی نہیں تھا، یہ کوئی آتش پرست نہیں تھا، یہ مسلمان تھا جس نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور مسلمان ہمیشہ سے یہ حملے کر رہے ہیں، پچھلے 40 سالوں میں صرف اور صرف مسلمان یہ حملے کر رہے ہیں۔ ہندو نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ کہ یہ کیسے مسلمان تھے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے لیکن ایسی حرکت کر دی کہ شیطان بھی لرز جائے، ایسی حرکت کر ڈالی کہ 100 لوگوں کو 100 نمازیوں کو شہید کر ڈالا۔ یار اس ملک میں اتنے بے حیث لوگ ہیں۔ جے ہند دوستو، پاکستان کے پیشہ میں مسجد پر ہوئے آتمگھاتی حملے میں اب تک 100 لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اس بیچ آتنکواد کو ہمیشہ سمرتھن کرتے آئے پاکستان کو بھی اب احساس ہونے لگے ہے کہ آتنکی ان کی دیش کو ہی نقصان پہنچانے لگے ہیں۔ پشاور بلاسٹ کے بعد پاکستان کے رکشا منتری خواجہ آصف کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے دیش پاکستان میں نمازیوں پر آئے دن آتنکی حملے ہوتے رہتے ہیں، شردھاؤں پر ایسے حملے بھارت یا اسرائیل میں کبھی نہیں ہوتے۔ پاکستانی میڈیا ڈان کی رپورٹ کے مطابق خواجہ آصف نے یہ بات نیشنل اسمبلی میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر پاکستان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بتا دیں کہ پاکستان طالبان اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ ہندوستان میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ دبئی میں انڈینز کو زیادہ پریورٹی ہے۔ آج وہاں پر انڈینز کے لیے ایک اور زیادہ رینیو بات نکل آئی، وہ یہ کہ جہاں ان کی ڈسٹرکٹ سٹی تھی اس کو ری نیم کر کے ہند سٹی رکھ دیا گیا۔ جب تک آپ یہ اکنالج نہیں کریں گے کہ یہ کام مسلمان خود کر رہے ہیں، پاکستانی خود کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کو ویسے ہی بمب سے اڑا دینا بڑی بات ہے جو کہ پاکستان میں ہوا ہے۔ مسلمان جو نام مسلمان لیڈران کے نام سے جو منسوب ہے ان کے سٹیز، وہ ان کو چینج کر کے ہندو دیوتاؤں کے نام پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ پشاور سانحے کے اندر تقریباً 100 کے قریب لوگوں کی جو ہے جانیں چلی گئی، 100 لوگ شہید ہوئے ایک ایسی جگہ پر جو کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کی جگہ ہے۔ کل جو واقعہ ہوا، کل جو سانحہ ہوا، آج جب عشاء کی اذان کی جو آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میرے ذہن میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے، اور ان سوالوں کے اندر سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ کیسے مسلمان تھے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے لیکن ایسی حرکت کر دی کہ شیطان بھی لرز جائے، ایسی حرکت کر ڈالی کہ 100 لوگوں کو 100 نمازیوں کو شہید کر ڈالا۔ دوسری بات جو یہ ہے جو کل شہباز شریف نے کی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اس طرح کے حملے مسجد پر نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہندو نہیں تھا، یہ کوئی سکھ نہیں تھا، یہ کوئی عیسائی نہیں تھا، یہ کوئی آتش پرست نہیں تھا، یہ مسلمان تھا جس نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور مسلمان ہمیشہ سے یہ حملے کر رہے ہیں، پچھلے 40 سالوں میں صرف اور صرف مسلمان یہ حملے کر رہے ہیں۔ ہندو نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا ہے، کسی سکھ نے نہیں کیا ہے۔ صرف ایک فرقہ ہے جو کہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ان کی ایک پولیٹیکل فلسفی ہے اور یہ ان کی ایک ریلیجس فلسفی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ وہ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے جو شہباز شریف نے کہی ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو ذمہ داری سے جو ہے وہ ایبزالو کر رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کا حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات جو ہے یہ نیریٹو سے بہت جلدی اگر آپ نہیں نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پہ قابو نہیں پانا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ یہ اکنالج نہیں کریں گے کہ یہ کام مسلمان خود کر رہے ہیں، پاکستانی خود کر رہے ہیں، اور وہ جب تک یہ اکنالج نہیں کریں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 100 خاندانوں کو برباد کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ابھی اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ابھی صرف 101 تک ہو گئی ہے، اور کیونکہ 170 جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کی بامیں میں 170 لوگ زخمی ہو جائیں تو ان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل سے وہ بچتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ ڈیتھ ٹول جو ہے یہ اور بھی اوپر جائے گا، لیکن اس کے بعد آلریڈی ہم بھول چکے ہیں اس انسیڈنٹ کو ہم آلریڈی بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کوئی والنٹیئر نہیں کیا تھا کہ ہم جی قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو آج جو ہے وہ ہم مسجد جائیں گے قربانی کے لیے۔ کوئی بھی جو ہے نا وہ والنٹیئر نہیں کرتا ہے
कि वो कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। खबर से आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जो दुबई, जहां पर हम ये देखते हैं सालों साल से कि भाई दुबई में इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी, आज वहां पर इंडियंस के लिए एक और ज़्यादा न्यू बात निकल आई। वो ये कि जहां उनकी डिस्ट्रिक्ट सिटी थी उसको रीनेम करके हिंद सिटी रख दिया गया और मुसलमानों की प्रायोरिटी वहां पर अगर हम देखें तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडियंस। क्या वजह लगती है? अगर हम पिछले सिनेरियोस को भी उठाएं तो वहां पर भी इंडियंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों? आखिर क्यों दुबई के फैसले इतने सख्त मुसलमानों के लिए क्यों है? तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ उनसे पूछते हैं कि क्या वजह लगती है जो कि इंडिया को हमेशा प्रायोरिटी में रखा गया है। जबकि दुबई एक यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, इनको कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए इनका कोई भी एक्ट, एक बड़ा पॉपुलर इस्लामिक कंट्री है, इसका कोई भी एक्ट जो है ना वो मुसलमानों को खुशी भी देता है और तकलीफ भी देता है। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। अगर हम पिछले सिनेरियोस की बात करें तो वहाँ पर दुबई के अंदर 24 सिटीज़ को पाकिस्तान की बैन किया गया था कि यहाँ से कोई भी सिटीजन वीज़ा के लिए नहीं आ सकता। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि 5000 दिरहम जिस पाकिस्तानी के अकाउंट में होगा वही सिर्फ दुबई आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और हम जितने भी सोशल मीडिया पर वाक़यात देखें तो दुबई के अंदर सिर्फ पाकिस्तानियों के डिग्रेड के वाक़यात नजर आते हैं। मतलब कि कोई भी अगर पाकिस्तानी वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो सामने सोशल मीडिया पर आ जाता है, बट इंडिया का कभी नहीं आया। वाई? जी मैडम, आप सही कह रही हैं। दुबई में इंडियन को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अगर वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो सब पाकिस्तानियों को उसका ज़िम्मेदार करार देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने गलत काम किया सिर्फ उसी की हद तक उसको महदूद रखना चाहिए, जबकि इंडियन जो हैं उनको हम पाकिस्तानियों पर फोकियत दी जाती है। मेरे ख्याल में दुबई गवर्नमेंट को इसके बारे में अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। क्या रीज़न है जो कि इंडियंस को प्रायोरिटी दी जाती है बड़े पाकिस्तानियों की और क्यों नहीं? इसमें जी उनके कारोबारी मफादात हो सकते हैं और चूँकि इंडिया की हमसे एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है, इंपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में ये जो मफादात हैं वो देखे जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी रीज़न्स है ना। एक तो ये है कि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं रहा। एज अ बहसीत कौम हम बिल्कुल जो है ना वो मुर्दा हो चुके हैं। मगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं। अमल हम में है नहीं, हमने सिर्फ दुआओं, नातों और तस्बीहात पर जो है ना वो इत्तेफाक कर लिया। जंग बदर में अगर हम मिसाल लें तो उसमें 313 सहाबा थे, 1000 के मुकाबले में बाहर निकले, मैदान में आए, हिम्मत की, अल्लाह ताला ने मदद की। अभी हमने सिर्फ दुआओं पर इत्तेफाक किया हुआ है और हम यही दुआ कर रहे हैं जी कोई आए मसीहा और हमें जो है ना वो क्या ना कि अल्लाह कहता है हीला कर वसीला मैं दूंगा, मतलब एक मेहनत तो करो फिर ही आएगी आगे मंजिल। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सबसे अहम जो चीज़ है ना, हम ये देखते हैं कि हुकूमत कुछ